ناظرین، ایک اعتراض سامنے آیا ہے کہ قرآن میں رجم کی آیات کو بکری کھا گئی تھی، تو قرآن کو محفوظ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس اعتراض کی بنیاد چند احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، پھر ان پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلی حدیث سنن ابن ماجہ کی 1944 نمبر حدیث ہے، جس کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رجم کی آیت اور بڑی عمر کے آدمی کو 10 بار دودھ پلا دینے کی آیت اتری، اور یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ پر لکھی ہوئی میرے تخت کے نیچے تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور ہم آپ کی وفات میں مشغول تھے، ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی۔ دوسری حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ حدیث چونکہ بہت طویل ہے، لہٰذا میں اس کا وہ حصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو رجم کی آیات سے متعلق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا اور آپ پر کتاب نازل کی۔ کتاب اللہ کی صورت میں جو کچھ آپ پر نازل ہوا ان میں آیت رجم بھی تھی۔ ہم نے اسے پڑھا تھا، سمجھا تھا اور یاد رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں رجم کرایا، پھر آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر وقت یوں ہی آگے بڑھتا رہا تو کہیں کوئی یہ دعویٰ نہ کر بیٹھے کہ رجم کی آیت ہم کتاب اللہ میں نہیں پاتے، اور اس طرح وہ اس فریضے کو چھوڑ کر گمراہ ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ یقیناً رجب کا حکم کتاب اللہ سے اس شخص کے لیے ثابت ہے جس نے شادی ہونے کے بعد زنا کیا ہو، خواہ مرد ہو یا عورتیں، بشرطے کہ گواہی مکمل ہو جائے یا حمل ظاہر ہو یا وہ خود اقرار کر لے۔ اب ان احادیث کو لے کر مقدمہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن میں رجم کی آیت نازل ہوئی تھی لیکن انہیں بکری کھا گئی تھی، جس کی وجہ سے مسلمان قرآن کی اس ایک آیت سے محروم ہو گئے، گویا اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی حفاظت نہ کر پایا۔ جبکہ قرآن میں سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال جب ایک عام مسلمان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا قرآن واقعی محفوظ ہے یا نہیں۔ 10 بار دودھ پلانے والی آیت پر تو مسلمان یہ جواب دے سکتے ہیں کہ چونکہ وہ حکم ہی بدل گیا تھا اور پہلا حکم منسوخ ہو گیا تھا، لہٰذا اس منسوخ شدہ حکم کی حفاظت اب ضروری نہیں رہی تھی۔ لیکن رجم کا تو حکم بھی نہیں بدلا، تو رجم کی آیت کی حفاظت کیوں نہ کی جا سکی؟ تو اب چلتے ہیں جواب کی طرف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بکری کی آیت کھا جانے والی حدیث ضعیف ہے، لیکن ہم آج اسے ضعیف قرار نہیں دیں گے، کیونکہ یہ بڑا لیم ایکسکیوز بن جاتا ہے کہ آپ جس حدیث کا جواب نہ دے پائیں اسے ضعیف قرار دے دیں۔ لہٰذا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اب مقدمہ یہ بنتا ہے کہ رجم کی آیت نازل ہوئی، پھر وہ سیکیورٹی کی غرض سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رکھوائی گئی، انہوں نے اسے اپنی چارپائی کے نیچے رکھا، پھر ایک بکری آئی اور اسے کھا گئی، اور چونکہ اس کی کوئی دوسری کاپی نہ تھی لہٰذا قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آیت سے محروم ہو گیا۔ اب اس معاملے میں سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث میں یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو چکا تھا۔ یعنی یہ بات اس حدیث سے بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر ان آیات کو بکری نہ بھی کھاتی تو اب ان آیات کو قرآن میں شامل نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ قرآن میں کون سی آیت شامل ہونی ہے اور کون سی نہیں، اس کا اختیار صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد یہ آیت بکری نہ بھی کھاتی تب بھی اسے قرآن میں شامل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کیا اس آیت کی صرف ایک ہی کاپی تھی جسے بکری نے کھا لیا تھا اور مسلمان اس آیت سے محروم ہو گئے تھے؟ تو جواب ہے جی نہیں۔ اول تو میں پہلے بتا چکا کہ بکری کے آیت کھا جانے والی حدیث ہی ضعیف ہے، لیکن فرض کیجئے بکری کھا بھی گئی، اس کے باوجود یہ رجم کی آیت مسلمانوں کے پاس آج بھی محفوظ ہے۔ وہ آیت کچھ یوں ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہا البتہ، یہ تھی وہ آیت۔ اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ رجم کی آیت ہے۔ ملحدین کا قرآن کی حفاظت نہ کر پانے کا مقدمہ تو اس آیت کے پیش کرنے پر ہی منہدم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمان تو اس آیت سے محروم ہی اس لیے ہوئے تھے کہ اسے بکری کھا گئی تھی، پھر میں یہ آیت دوبارہ کہاں سے لے آیا؟ بکری کے پیٹ سے؟ جی نہیں، یہ بھی احادیث کی کتب میں محفوظ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی 2553 نمبر حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر بھی سنائی ہے۔ اس اصول کو سمجھ لیں کہ آج سے 1400 سال پہلے جب لکھنے کے لیے کاغذ عام نہیں تھا، پتوں پر، پتھروں پر، درختوں کی چھالوں پر اور جانوروں کی کھالوں پر لکھنے کا رواج عام تھا، اس دور میں قرآنی آیات کا اس طرح ضائع ہو جانا تو ایک عام سی بات تھی۔ کسی پتے پر یا درخت پر آپ کچھ لکھ کر زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ تو مقدمہ ہی نہیں بنتا کہ کوئی قرآنی آیت ضائع کیوں ہوئی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آج فرانس میں کوئی قرآن کا نسخہ جلا دے اور آپ اعتراض کر دیں کہ قرآن محفوظ نہیں۔ قرآن سینوں میں محفوظ ہے، لاکھوں نسخے محفوظ ہیں،
ایک آدھا جلا کر آپ نے کون سا تیر مار لیا؟ مقدمہ تب بنتا ہے جب اس آیت کا وجود ہی مٹ جائے، نہ وہ کسی کے حافظے میں محفوظ ہو، نہ وہ کہیں اور لکھی ہوئی آیت میں موجود ہو۔ رجم کی آیت سے متعلق ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ رجم کی آیت آج بھی احادیث میں محفوظ ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث پر تو مزید جرح بھی کی جا سکتی ہے۔ قرآن کو محفوظ رکھنے کی غرض سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذمہ داری تو کبھی لگائی ہی نہیں گئی تھی۔ قرآن کی جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو اس کی حفاظت کا سب سے پہلا ماخذ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا قلب مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ نہیں سکتے تھے تو انہیں اللہ کی طرف سے حفظ کروا دیا جاتا تھا۔ پھر اگلا ماخذ سے کاتب وحی۔ یہ کبھی بھی کوئی ایک شخص نہیں رہا، بلکہ 3 4 لوگ ہوتے تھے جو لکھ کر اسے اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے، تاکہ ایک جگہ سے ضائع ہو بھی جائے تو دوسروں سے دوبارہ اس کی کاپی بنا لی جائے۔ ان کے علاوہ کوئی شخص قرآنی آیات کو اپنی ذاتی ضرورت کی غرض سے لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لے تو وہ اس کا ذاتی اثاثہ ہے۔ ہو سکتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ایسا کوئی نسخہ لکھ کر اپنے پاس سنبھال رکھا ہو، پھر بعد میں اسے بکری کھا گئی ہو۔ اس میں غیر معمولی بات کیا ہے؟ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ اگر آیت آج تک موجود ہے تو اسے قرآن میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی اجازت مانگی گئی تو آپ نے منع فرما دیا۔ اس کا بیان مستدرک للحاکم، سنن البیقہی اور سنن الکبرى نسائی میں موجود ہے کہ حضرت زید بن حارث اور مروان بن حکم اس پر گفتگو کر رہے تھے کہ سنسار کی آیت قرآن میں شامل کیوں نہیں کی گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی تھی لیکن اجازت نہیں ملی۔ پھر اس پر مزید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رجم کیا، اور میں نے بھی رجم کیا۔ اگر میں کتاب اللہ میں زیادتی حرام نہ سمجھتا تو اس کو مصحف میں لکھ دیتا، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کچھ قومیں آئیں گی اور کتاب اللہ میں حکم رجم سے متعلق آیت نہ پا کر اس کا انکار کر دیں گی۔ اب جو خدشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں بیان کیا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم کتاب اللہ میں رجم کا حکم نہیں پاتے، تو وہ خدشہ بھی آج جاوید احمد غامدی کی صورت میں پورا ہو چکا ہے۔ بہرحال اب یہ معاملہ تو ہے ہی نہیں کہ آیت گم ہو گئی تھی یا بکری کھا گئی تھی یا اس کی حفاظت نہ کی جا سکی۔ آیت تو آج بھی موجود ہے، لیکن اسے قرآن میں شامل کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ کیوں منع فرما دیا تھا؟ اس کی وضاحت موجود نہیں ہے، لیکن اس پر مختلف آراء ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی، لہذا ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن میں شامل کرنے سے منع کر دیا ہو۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ قرآن کی آیت تھی ہی نہیں، بلکہ یہودیوں کی کتابوں ہو سکتا ہے توریت سے لے لی گئی ہو، جو کچھ صحابہ کرام کے پاس محفوظ رہ گئی ہو۔ دوسری بات ہی زیادہ معقول لگتی ہے کیونکہ یہ آیت قرآن کی عربی کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ یہ سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے کہ بعض صحابہ رجم کے اس حکم کو کیوں قرآنی آیت سمجھ بیٹھے تھے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث موجود ہے جس کے مطابق یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ ان کے یہاں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ رجم کے بارے میں توریت میں کیا حکم ہے؟ وہ بولے یہ کہ ہم انہیں رسوا کریں اور انہیں کوڑے لگائے جائیں۔ اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم لوگ جھوٹے ہو، توریت میں رجم کا حکم موجود ہے، توریت لاؤ۔ پھر یہودی توریت لائے اور اسے کھولا، لیکن رجم سے متعلق جو آیت تھی اسے ایک یہودی نے اپنے ہاتھ سے چھپا لیا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی عبارتیں پڑھنے لگا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ تو اٹھاؤ۔ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم موجود تھی۔ اب وہ سب کہنے لگے کہ اے محمد، عبداللہ بن سلام نے سچ کہا، بے شک توریت میں رجم کی آیت موجود ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان دونوں کو رجم کیا گیا۔ اب اس حدیث سے ہمیں ایک بات تو پتہ چل جاتی ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت نے توریت والی رجم کی آیت پڑھ رکھی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ آیت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے میں محفوظ رہ گئی ہو اور بعد میں اسے ہی قرآن کی آیت سمجھ لیا گیا ہو۔ پھر مزید کنفیوژن اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ زنا کے بیشتر جرائم میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہود مطالبہ کرتے کہ آپ ہمارا فیصلہ کتاب اللہ سے کر دیں تو ان کی اس وقت کتاب اللہ سے مراد قرآن ہوتی تھی، کیونکہ ان کو امید ہوتی تھی کہ قرآن میں چونکہ زنا کی سزا کوڑے ہیں تو شاید ہم اس طرح بچ جائیں یا کم سزا پائیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے کہ میں یقیناً تمہارا فیصلہ کتاب اللہ سے ہی کروں گا۔ پھر پچھلی کتاب اللہ توریت سے حکم لے کر انہیں رجم کی سزا دیتے۔ تو ممکن ہے بعض صحابہ اس لفظ کتاب اللہ سے بھی کنفیوز ہوئے ہوں کہ شاید یہاں بھی قرآن مراد ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت کتاب اللہ سے مراد توریت ہوتی تھی۔ بہرحال اس میں آیت گم ہو جانے والا یا بکری کھا جانے والا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو کاپی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہو اسے بکری کھا گئی ہو، لیکن بہرحال قرآن کی حفاظت کے معیار پر سوال اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ جس رجم کی آیت کو مذکورہ وجوہات کی بنا پر قرآن میں شامل نہیں کیا گیا تھا اسے بھی مسلم امہ نے آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔